جی بخاری صاحب، ایران کی طرف سے ایٹ دا سیم ٹائم جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی مثبت اشارے نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہم نے سنا، تو کیا یہ تو ویسے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان کہ 2 دن میں ڈیل ہونے لگی ہے، اگلے روز ہو جائے گی، اگلے ہفتے ہو جائے گی، کافی 3-4 مہینوں سے یہی بات چل رہی ہے، تو کیا واقعی اب 2-3 دن کے اندر فائنل ڈیل ہونے والی ہے یا پس پردہ کچھ اور گیم؟ دیکھیے جتنے بیانات ہم نے یہ جو سنا ہے اور جو ادروائز بیانات آ رہے ہیں ٹرمپ کی طرف سے، ہی سیمز ٹو بی ان اے ہری. اس کو بہت جلدی ہے معاہدہ کرنے کی، اور اس کی بنیادی وجوہات ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، وہ بھی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہی از ڈیسپریٹلی لوکنگ فار اے سیف ایگزٹ اینڈ فیس سیونگ. یہ 2 اصطلاحات ہم نے یہاں وافر مقدار میں استعمال کی ہیں. یہ بات آج آئینے کی طرح سے اس کے سامنے بالکل کلیئر ہے، کیونکہ اس کے اوپر 3 طرح کے مختلف پریشرز ہیں. ایک پریشر اس کا فرام ود ان ہے. عوام کی رائے آپ سے چھپی ہوئی نہیں، کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. سسٹم کے اندر اس کی کس طرح سے مخالفت ہو رہی ہے، کیا بینڈ بج رہی ہے، چاہے وہ روبیو ہے، چاہے وہ پیٹ ہیگزت ہے، ان کی جو منتخب ایوان ہے ان کے وہاں کیا گت بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انٹرنیشنلی وہ آئسولیشن کا شکار ہے. لیکن جو سب سے بڑا پریشر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھرپور جنگ مسلط کرنے کے باوجود نہ وہ ایران کو ہرا سکا ہے، نہ وہ یہ جنگ جیت سکا ہے. یہ ہارش ریالٹی ٹرمپ کو واضح دکھائی دے رہی ہے. اس کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ ایڈونچر کیا تو پہلے سے زیادہ ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑے گا. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ پہلے وہ آئے اپنی فل ایئر فورس کے ساتھ اور فل نیول فورس کے ساتھ. پوری دنیا میں امریکہ اور جتنی بھی سپر پاورز ہیں ان کی نیول پاور از اے ریئل پاور، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیوی اور فضائیہ یہ 2 قوتیں اب ایسی ہیں جو کوئی بھی جنگ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے اپنی مرضی کا حاصل کر سکتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر 2 ایئر کرافٹ کیریئرز آئے، 10 ڈسٹرائر جہاز آئے، F-35 آئے، پتہ نہیں کیا کیا آیا. کیا حشر ہوا ان کا کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کے پنوں پہ بھی موجود ہے، اور یہ جو ویڈیو ہم دکھاتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ سب کچھ موجود ہے. ابھی میں کئی مرتبہ سے کہہ رہا ہوں، میری خواہش ہے اور یہ ہوگا، امریکی لیڈرشپ کو یعنی ٹرمپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کا کہاں کہاں کتنا نقصان ہوا ہے. تو وہ جو 19 میں سے 11 اڈوں کی بینڈ بجی ہے اس کا ابھی ایسٹیمیٹس اور اس کی صحیح صورتحال ابھی دنیا کے سامنے آنی ہے. ٹرمپ نوز سیکنڈ آف وار آپشن نہیں ہے اس کے پاس. دیئرفور وہ جلدی سے یہاں سے سمٹ کے اور واپس جانا چاہتا ہے. لیکن اس کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ نیتن یاہو، جو ایک بے لگام گھوڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان کو ٹرمپ گھوڑا بننے دے گا یا نہیں دے گا؟ ہم ان کے بیانات کی روشنی میں اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایگریمنٹ کے حوالے سے جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ٹرمپ کا رویہ 1 ہفتے سے زیادہ سے بہت پازیٹیو ہے. اب ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، پیر کو ہو رہی ہے، منگل کو ہو رہی ہے، بدھ کو ہو رہی ہے، دیکھا نا آپ نے. اور پھر وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. یعنی ایرانین لیڈرشپ اپنی ریزرویشن شو کر رہی ہے، ٹرمپ کہہ رہا نہیں بس ڈیل تو اب ہوئی لو. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیسپریشن کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ لبنان کو آپ اوور آل جنگ بندی کے پریمسز سے نکال کے علیحدہ کر دیں، جو نیتن یاہو کی سازش رہی ہے. اس نے یہ اہتمام کروایا کہ لبنان کے ساتھ بیٹھ کے ایک علیحدہ جنگ بندی جو ہے وہ وہاں، لیکن ایران نے 3 مرتبہ مذاکرات کو معطل کر دیا اس ایشو کے اوپر کہ اگر لبنان شامل نہیں ہے تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو ہو یو آر، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. یہ باتیں چھپی ہوئی یا پوشیدہ نہیں ہیں، یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ایران کی. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ آپ طے کر لیں کہ اگر لبنان شامل نہیں ہے تو دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی ایگریمنٹ، اور نیتن یاہو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. اس نے اس جنگ کی سب سے بڑی خلاف ورزی جو ہے وہ لبنان پر اپنے حملے جاری کر کے رکھی، اور جب وہ بیروت پہنچا تو ایران کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا. انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. پھر جو اشر انہوں نے کیا ہے، یہ بھی میں نے کہا نا کہ ویسٹرن پریس انتہائی گھٹیا طریقے سے وہ سب کچھ چھپا رہی ہے جو نقصان امریکہ میں، امریکہ کا اڈوں پہ اور اسرائیل میں ہو رہا ہے. اگر پوری قوم ایران کی بنکروں میں گئی ہوتی 1 مہینہ 13 دن کے لیے تو آپ طوفان مچا دیتے مغربی میڈیا والے. لیکن ایک فوٹیج مجھے بتائیں جو آپ نے دیکھی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی ڈیسپریشن ہے یہ کہ جلدی سے ڈیل ہو، میں اپنا بوریا بستر سنبھالوں اور یہاں سے نکل جاؤں. جبکہ ٹرمپ نے ایک بار پھر غلط بیانی جو ہے اس سے کام لیا جب وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ ایک ایسے معاہدے کے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جو کسی بھی صورت ایران کو جوہری پروگرام
جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گا. جھوٹ ہے یہ. ایران کی لیڈرشپ درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ جو بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے, جو بھی بات چیت ہو رہی ہے, اس میں جوہری پروگرام کہیں نہیں ہے. بلکہ ایک تفصیل بھی انہوں نے فراہم کی کہ جو اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مستقل جنگ بندی ہو جائے گی, 60 دن تک یہ قائم رہے گی, پھر اس کے بعد ہم بیٹھیں گے امریکہ کے ساتھ جوہری معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے. لہذا وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اس کو اپنی گریس بچانی ہے, اس کو واپس پلٹ کے اپنی قوم کو بتانا کہ دیکھیں میں نے تو یہ بھی کیا, میں نے تو یہ بھی کیا, میں نے تو یہ بھی کیا. وہ سب کچھ اسے ملے گا کہ نہیں, وہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ ہم ذرا تھوڑا سا جو ایران کی لیڈرشپ ہے اس کا بھی تھوڑا سا اگر ہم تذکرہ کر لیں تو کوئی خرابی نہیں ہے. دیکھیے, ایک طرف تو یہ ہے کہ ٹرمپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی حملوں میں کمی لانے میں کامیاب ہو گئے. ہاں جی, بالکل ایک اور کریڈٹ انہوں نے لے لیا ہے, لینے کی کوشش کی ہے, لیکن اور یہ کشیدگی میں کمی 5 علاقائی ریاستوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں نیتنیاہو پر دباؤ ڈال کے لبنان کے اوپر جنگ جو ہے وہ ختم کراؤں. انہوں نے یہ کنفیشن کیا ہے کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی ان حرکات کا ساتھ اب 5 مزید ریاستیں بھی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, یہ ان کے بیان سے یہ واضح. ایک منٹ میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یاہو کو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ نہ میں نئی جنگ چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کے لیے میں آپ کو گرین سگنل دوں گا, لیکن اگر آپ نے یہ جنگ جاری رکھی تو آپ اپنے آپ کو تنہا پائیں گے. بالکل. دیٹ مینز پہلی مرتبہ کیٹیگوریکلی ٹرمپ از ڈس اوننگ نیتنیاہوز ایڈونچر اگینسٹ لبنان. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنسیئرلی ایسا کر رہے ہیں یا پھر یہ ایک اسٹریٹجی ہے گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ والی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ کمپلشن یہ ہے, پریشر یہ ہے ٹرمپ پر کہ وہ اپنی عزت بچا کے سپر پاور کی یہاں سے نکل جائے. اور یہ بھی میں نے کہا کہ نیتنیاہو اس کے راستے کی رکاوٹ ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ ڈیسپریٹ ہے ٹرمپ فار این اگریمنٹ ٹو بی سائنڈ. ٹھیک ہے جی, صاحب اتنا ہی مشکل ہے ایک سپر پاور کے لیے اپنے اتنے کلوز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا؟ دیکھیے, بات یہ ہے, یہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کھیلا جا رہا, یہ کہیں پریشر جاری رکھنے کے لیے واردات تو نہیں ہو رہی. لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا, میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. یہ میسج دینا اور پبلکلی دینا کہ اگر تم نے یہ جنگ جاری رکھی تو یو ول بی اسٹینڈنگ آل الون ان دا بیٹل فیلڈ, امریکہ ول ناٹ بی ود یو, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جناب, وہ ٹرمپ کی اس دھمکی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. ایک اسرائیلی ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے جی, لبنان پر جنگ تو جاری رہے گی. وزیر دفاع کہہ رہے ہیں, وزیر دفاع کا بھی بیان ہے اور ان کے ترجمان کا بھی بیان ہے, وچ مینز وہ جیسے جس کا میں نے کہا اوپر ذکر کیا کہ یہ بے لگام گھوڑا ہوتا جا رہا ہے. نیتنیاہو اپنی کھال سے باہر نکل رہے ہیں اور اس کو واپس لانے کا نسخہ سوائے ٹرمپ کے پاس کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر صورتحال جو ہے یہ جاری رہی تو ٹرمپ ول ہیو ٹو ڈسون. وہ ایپسٹین فائل کا جو جادو تھا وہ میرے خیال سے اب سر چڑھ کے بولنا بند ہو گیا ہے. دیٹ از وائی وی آر ہیئرنگ وٹ وی آر ہیئرنگ فرام ٹرمپ اگینسٹ نیتنیاہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ لبنان کے اوپر حملے جاری رہیں گے ہم اس مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ ایران کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے, وہ بہت ضروری ہے. دوسری طرف ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے انتہائی محتاط رویہ اپنا رکھا ہے اور وہ ٹرمپ کی طرح معاہدہ کرنے کی کسی جلدی میں نہیں ہے. بار بار اکثر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ یو این میں ایرانی سفیر جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ذریعے حتمی معاہدے کے اوپر ہم خیالات اور آراء کا تبادلہ کر رہے ہیں, بٹ وی آر نو وے نیئر دا فائنل اگریمنٹ. دیٹ مینس ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے. آگے دیکھیے, ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کالیباف کہتے ہیں کہ امریکہ نہ جنگ بندی کو مستقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی مذاکرات کا خواہاں ہے. وہ یہ کہتے ہیں دس جنٹلمین از ناٹ سیریس ان اینی تھنگ. جی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دینا ہوگا. تو بخاری صاحب کس قسم کا فیصلہ کن جواب جو ہے وہ اسپیکر باقر کالیباف صاحب دیکھیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کنوے کر رہے ہیں اور نیتنیاہو کو بھی کہ اگر آپ یعنی بیہیو نہیں کریں گے, اگر آپ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے, وی آر پریپیئرڈ ریڈی ٹو فائٹ. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ امریکہ اب دوسرا حملہ کرنے کی کبھی خواہش بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ جو پہلے میں نتیجہ نکلا ہے
یہ خود امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ایران از ناؤ ان اے بیٹر پوزیشن دین بفور دا اسٹارٹ آف دا وار. از دیٹ رائٹ؟ جی بالکل. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ حتمی معاہدے کے حوالے سے مثبت اشارے مل رہے ہیں, ہمیں مثبت اشارے نہیں مل رہے. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یورینیم کی افزودگی اور جوہری پروگرام کے اوپر بات چیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. جبکہ خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں ہے. میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ they are not desperate for a deal, it's Trump who is desperate for a deal. بالکل ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے انڈائریکٹ ڈیڈ لائن سمجھتی ہوں میں تو اسے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے صرف اسرائیل جو ہے اور ایران ایگری ہوئے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے ہم کارروائی روکتے ہیں, یعنی ایک ہفتے کے اندر ڈیل نہیں ہوگی تو کیا جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ this is again another proof of his desperation کہ یار ہفتے واسطے روکو, مجھے معاہدہ کر لینے دو یار, یہ معاہدہ ہو جائے تو میری جان اس سے چھوٹے گی. دیکھیے once there is an agreement, ونس امریکہ آرڈرز جس طرح کہ انہوں نے پہلے اپنے جہازوں کو کہہ دیا تھا کہ واپسی کا راستہ اختیار کریں, اگر آبرائے ہرمز کھل جاتی ہے, ناکہ بندی بند ہو جاتی ہے اور ٹرمپ کہتا ہے اپنے فورسز کو کہ واپس ہو جائیں آپ, پھر نیتن یاہو کا ناچنا اور یہ کنچنی کا ناچ جو وہ ناچتا ہے نا, یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ امریکہ اس وقت پھر اپنی فوجی اور ملٹری سپورٹ جو ہے وہ اس کو پیک اپ کر کے یہاں سے چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بخار صاحب اگر امریکہ چلا بھی جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ امن معاہدے کے اندر اسرائیل کو بھی قابو کیا جائے گا کسی طریقے سے, کہ یہ جو ہے یہ جنگ مستقل طور پر ہر فرنٹ کے اوپر ختم ہو, یا پھر اسی طرح سے اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو ری اسرٹ مائی پوزیشن. وداؤٹ امریکن سپورٹ نیتن یاہو از نتھنگ, is absolutely nothing. اس کے ہر ایکشن کے پیچھے امریکی اسلحہ ہے, اس کے ہر ایکشن کے پیچھے ٹرمپ کی سپورٹ ہے, اس کے ہر ایکشن کے پیچھے امریکن فائنینشیل سپورٹ اور ملٹری سپورٹ ہے. Is that right? وہ ذرا ہٹا کے تو دیکھیں. ابھی آپ دیکھیں, میں نے آپ کو پروگرام کی جو میٹنگ تھی اس میں کہا بھی تھا اشارے کیا مل رہے ہیں. کل اعلان کیا تھا اسرائیل نے کہ ہم رفح اور اس کے ساتھ منسلک دوسری راہداریاں کھول رہے ہیں. کیوں جی, کیا خواب آ گیا کوئی؟ تو پریشر ادھر بھی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر وہ راہداری کھلتی ہے تو غزہ پھر قابو سے باہر ہوگا, اس لیے کہ لوگوں کو فریلی آنے جانے کی اجازت مل جائے گی, لوگوں کے علاج ہوں گے, فوڈ آئے گی, سپلائیز آئیں گی. تو صورتحال جو ہے میرے خیال سے میں اس کو اس طریقے سے سم اپ کرنا چاہوں کہ ٹرمپ جنگ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے اور نیتن یاہو اس لیے جنگ جاری رکھنا نہیں چاہتا کہ وہ بہت طاقتور ہے. پلیز لیٹ می میک اٹ کلیئر, اس کی زندگی موت کا, اس کے سیاسی کیریئر کا تعلق جڑا ہوا ہے جنگ سے. بالکل. The day war is over, the day he faces the court. بالکل. بخاری صاحب, جے ڈی وینس صاحب جن کو ان مذاکرات کے لیے ایران بڑا ٹرسٹ کرتا ہے, وہ آج بڑی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کر رہے ہیں, دھمکی بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے حوالے سے, ڈیل کے حوالے سے کافی آپٹیمزم کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. جی بخاری صاحب. دیکھیے, he is not speaking from a position of strength. He is speaking from a position of weakness. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار معاہدہ کر لو, الٹیمیٹ معاہدہ کر لو جلدی سے, ورنہ پھر نہ کہیں ہمیں جنگ لڑنی پڑ جائے. یہ دھمکی نہیں ہے, یہ آرگومنٹ سے ایک ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ امریکی عوام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. دیٹ از دا میسج دیٹ ہی وانٹس ٹو گیو, کہ ہمیں معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے, معاہدے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جائے تو ٹیک اٹ ان گڈ اسپرٹ. دیٹس واٹ آئی گیدر. ٹھیک ہے. بخاری صاحب, لیبنیز پریزیڈنٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے, جنگ کو فار ایور سیٹل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم لبنان کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے, حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے ان کا ساتھ دیا تو وہی کریں گے جو کل کیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لبنان کا جو پریزیڈنٹ ہے نا, ٹو می ہی از اے ڈمی. اس لیے کہ اگر حزب اللہ وہاں نہ ہو تو یہ لبنان واک اوور ہے فار اسرائیل. اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے, یہ بات امریکہ بھی جانتا ہے. لبنان از انڈیپینڈنٹ اینڈ لبنان از ایگزسٹنگ جسٹ بیکاز حزب اللہ از دیئر, جو اسرائیل کو روکے ہوئے ہے. ورنہ یہ تو اپنے وہ اکھنڈ بھارت کی طرح سے اپنا گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں سیریا اور لبنان کو تو اور جارڈن کو تو اب تک ختم کر چکے ہوتے. صرف ایک ملک تھا جس نے ریزسٹنس کی تھی 1967 میں, دیٹ واز ایجپٹ. تھوڑی بہت, وہ بھی ویسے تو بھاگ گئے تھے, وہ بھی یعنی میزائل لگے ہوئے ہیں, فٹ ہوئے ہوئے ہیں, بٹن دبانا تھا, بٹن بھی نہیں دبایا, بغیر بٹن دبائے بھاگ گئے وہاں سے. پورا ڈیزرٹ سنائے جو کئی سینکڑوں کلومیٹر پر ہے, وہ ان کو دے کے بھاگ گئے تھے وہاں سے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال یہ ہے کہ
एग्रीमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है. ट्रंप विल अल्टीमेटली बी वल्नरेबल टू एन एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट इस हफ्ते नहीं तो हफ्ते के आखिर तक होने जा रहा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं. वॉर इज नो ऑप्शन. ठीक है बुखारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक आखिरी बात जिसका तस्करा अगर ना करेंगे तो ज्यादती होगी. जिस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं, अभी लेबनान के जो हैं फौज के सरबरा, उनका फील्ड मार्शल से मिलना इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या सिग्निफाई करता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद लेबनान वुड लाइक कि उसकी आर्म्ड फोर्सेस बाकायदा ट्रेंड फोर्स के तौर पर अपने मुल्क का दिफा करने की पोजीशन में हों. ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ लेबनान के साथ ये एग्रीमेंट नहीं करने जा रहा. जितने अरब मुल्क हैं, द मेजॉरिटी ऑफ दम, उनके सारे कैडेट जो हैं वो रिसालपुर अकेडमी में और PMA अकेडमी के अंदर ट्रेन होते हैं. यहीं से उनकी तरबियत होती है. इसलिए पाकिस्तान इज़ recognized to be a skilled armed forces, जहां अपनी तरबियत के लिए लोगों को भेजा जाता है. मोर ओवर सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, इट्स ए लाउडर मैसेज टू द होल वर्ल्ड. हियर वी आर द डिफेंडर ऑफ दोज कंट्रीज हु वांट टू डिफेंड देमसेल्फ. तो मेरे ख्याल से लेबनान की आर्मी चीफ का यहाँ आना पाकिस्तान में, लेबनान के प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट, ये सब कुछ मिला के अगर आप देखें तो लेबनान भी अब चाह रहा है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को खुद से डिफेंड कर सके. बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन किस तरफ जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए क्यों डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान डील जो है उसका आखिरी हदफ हासिल होने के करीब है. सो फिंगर्स आर क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट.